السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، باب بر الأب۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے ادب المفرد، اور اس کا تیسرا سبق ہے، اور اس سبق کا عنوان ہے بر الابی۔ بر کہتے ہیں نیکی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا الاب والد کے ساتھ۔ گزشتہ درس میں والدہ کا بیان کیا گیا کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے۔ اس باب میں، اس سبق میں والد کے ساتھ ہمارا حسن سلوک کیسا ہو۔ ماں باپ جو ہے یہ دونوں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور یہ بات طے ہے کہ ہم ان کا حق اور احسان ادا نہیں کر سکتے۔ حدیث میں ہے، ایک صحابی نے پوچھا هل ادیت شکرہا، میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ یہ اس سوال وہ کر رہے تھے جنہوں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر پورا طواف کیا، پورا حج کر کے انہوں نے سوال کیا هل ادیت شکرہا، میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت ایک مرتبہ درد سے جب اس نے آہ کہی تھی اس کا بھی حق تو نے ادا نہیں کیا۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے، ماں کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، باپ کے ایک پسینے کی قیمت بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی ہمیں یہ حکم ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس لیے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ یہ عمل اس لیے ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، احسان حسن سے ہے۔ حسن کہتے ہیں کسی چیز کو اچھے طریقے سے کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ نماز اچھے طریقے سے پڑھو، روزہ اچھے طریقے سے رکھو، عمرہ اچھے طریقے سے کرو، قرآن اچھے طریقے سے پڑھو۔ اسی طرح میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی خدمت، ان کے ساتھ برتاؤ، ان کے ساتھ میرا بات چیت کا طریقہ بہت اچھے طریقے سے حسن کے ساتھ، انہیں مطلب ایک آخری لمٹ، کسی چیز کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کو حسن کہتے ہیں، احسان۔ ورنہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہم احسان کریں گے بولے؟ یعنی ماں باپ کے ساتھ تو ہم کبھی احسان کر ہی نہیں سکتے، ہم اپنا برتاؤ ان کے ساتھ اچھے سے اچھا۔ قرآن پاک میں دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسوۃ حسنہ۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور دوسرے کون ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، نبوت میں بھی، اور مفسرین نے لکھا ابوت میں بھی۔ ابوت کہتے ہیں باپ کیسے بننا، بیٹا کیسا بننا۔ باپ کیسے بننا؟
بیٹا کیسے بننا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد ہیں کس کے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے۔ دونوں کا عمل دیکھیں، سبحان اللہ۔ ایک حکم بارہا سنے ہیں، ایک حکم اللہ کی طرف سے آیا، بالکل وہ حکم جو ہے نا عقل کے خلاف، طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف۔ کیا حکم تھا؟ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ یہ حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو، ایک والد کو اپنے بیٹے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ دیکھیے، نمونہ دیکھیے، انداز دیکھیے، یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ مشکل سے مشکل ترین بات بچے سے کیسے منوائی جائے، یہ چیز بچوں کو کیسے دین کی بات کی طرف متوجہ کرنا تاکہ بچہ وہ چیز لے، حاکم بن کر نہیں، حکم۔ اسی لیے علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، کیونکہ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ ایک عجیب سا حق ہے اطاعت کا، تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں سے کوئی بات کہیں تو اس انداز سے کہیں کہ وہ غفلت میں اگر وہ چیز نہ کریں تو نافرمان نہ بنے۔ پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ، وہ سن کے چلا گیا، ایک نافرمانی کی شکل ہے نا۔ اگر اس کو اس طریقے سے کہے کہ اگر پانی پلا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپشن دے دیا، تھوڑا سا پانی پلا دیں تو بہتر ہے، ایسا انداز ہو کہ اس میں جو ہے نا حکم نہ ہو، تاکہ بچہ جو ہے نا نافرمانی کے گناہ سے بچ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حکم اللہ کا بچے کو کیسے سنا رہے دیکھیے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری فلما بلغ معه السعی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ٹین ایج ہیں، اور اس وقت جو ہے نا بچوں کی طبیعت ذہنی جسمانی بدلتی ہے، تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حکم آیا ہے چلو اللہ کا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پڑھنا ہے، چلو پڑھو۔ لیکن کتنا لمبا اللہ تعالیٰ نے کہا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، پوری اتنی 2 لائن کی آیت ہے۔ لہجہ شروع کیا، میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے تمہاری اس بارے میں؟ کیا رائے ہے تمہاری اس بارے میں؟ کیسے متوجہ کر رہے ہیں، کیسے مشکل سے مشکل ترین کام کو کیسے تیار کر رہے ہیں بیٹے کو کہ بیٹا مان لے، اطاعت پر آ جائے، فرما بردار۔ یہ ہمیں یہ انداز سکھایا جا رہا ہے۔ جب واقعی ایک والد کی طرف سے یہ کردار ہوتا ہے، یہ رویہ ہوتا ہے، تو ڈیفالٹ بچے کی طرف سے اطاعت کا جواب ملتا ہے۔ یہ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی، والد کا احترام کیا ہے، والد کا ادب کیا ہے، والد کی عظمت کیا ہے۔ اب دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے ہیں نا، سکھائی تمہیں کس کو، سکھائی کس نے تمہیں آداب فرزندی، سکھائی، ایسے ہی کچھ شعر ہے، سکھائی اسماعیل کو کس نے آداب فرزندی۔ آداب فرزندی یعنی بیٹے کے آداب کیا ہیں، بیٹا ہوتا کیسا ہے، ان کے ساتھ کیسا احترام، کیسا، کس نے سکھایا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لہجہ اور ادب دیکھیے، کیسا تربیت تھی، کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہ پوری تربیت، کہتے نا کہ پسر نمونے پدرست، فارسی میں ایک محاورہ ہے، بیٹا باپ کے نقش قدم پر، پسر نمونے پدرست، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ بالکل حضرت اسماعیل علیہ السلام اب جواب دے رہے۔ پہلا جواب کیا دیا؟ ابا جان افعل ما تؤمر، اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا آپ اس کو کر گزریے، کیونکہ فرما بردار بیٹے کی یہ خوبی ہے، وہ یقین ہوتا ہے رضا الرب فی رضا الوالد، یہ حدیث ہے۔ اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یہ یقین کہ میں یہ پہلے ہی گزشتہ درس میں بتایا کہ ابا کو خوش کرنے کی بھی لمٹ ہے، ماں کو خوش کرنے کی بھی، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے
اگر کوئی اس سے باہر کی بات بول رہے ہیں تب بہت اچھے طریقے سے خاموش ہو جائیں. ادب. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا افعل ما تؤمر. پھر آگے دو بات انہوں نے جو کہی نا وہ انہوں نے بتایا ستجدنی انشاء اللہ. دوسری بات من الصابرین. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اخلاق ہیں. سب سے پہلا اس میں خلق کیا ہے؟ بڑائی نہیں، دعویٰ نہیں. انشاء اللہ کہہ کر دعویٰ نہیں کیا، معاملے کو اللہ کے حوالے کیا. یہ کام میں جو ہے نا اپنی طرف سے نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ نہ ہو. انشاء اللہ. دوسری بات کیا کہی انہوں نے؟ میں کروں گا، میں جموں گا، اس پر نہیں کہا. من الصابرین. بہت صبر کرنے والے دنیا میں گزرے ہیں، اس میں سے میرا بھی ایک نام ہو جائے گا. من الصابرین کا یہ ترجمہ. اور اخلاق کی بنیاد تواضع ہے. تواضع کہتے ہیں نا ہمبلنس. آدمی چھوٹا بن کر رہے. اسماعیل علیہ السلام دیکھیں چھوٹا بن کر، تکبر سے صاف ہو کر، پاک ہو کر اپنا جملہ زبان سے کہہ رہے ہیں. یہ پورا ادب، بات کرنے کا سلیقہ کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ. سورہ مریم کی وہ آیتیں دیکھیں. بت پرست باپ ہیں. شرک میں ایمان پیش کرنا، توحید کی بات کرنا کتنا ضروری ہے. بغیر کلمے کے دنیا سے جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے. کتنی اہم بات. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو ایمان کی بات پیش کر رہے ہیں، توحید کی بات پیش کر رہے ہیں، لیکن احترام کا دامن نہیں چھوڑا، ادب کا دامن نہیں چھوڑا. ایسا نہیں ہے کہ ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز دنیا میں ہو سکتی، ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. لیکن ابا کو جب ایمان کی بات کرنا ہے، ایک ایک لفظ میں ادب اور عظمت دیکھیں. اس لیے میں نے گزشتہ یہ بات کہی، خدمت کے اعتبار سے ماں کا سب سے اونچا مقام، عظمت کے اعتبار سے والد کا سب سے اونچا مقام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ایک جملے سے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ایک ایک جملے میں، لہجے میں ادب ٹپک رہا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ ابا سے بات. ابا بھی کون؟ مشرک. اچھا، جب یہ بات انہوں نے کی تو ادھر سے ابا کی طرف سے جواب کیا آیا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا. کتنا سخت لہجہ اور جملہ ابا جو ہے نا بیٹے سے کہہ رہے تھے، میں تجھے پتھروں سے ماروں گا اگر تو یہ بات نہیں چھوڑا. لَأَرْجُمَنَّكَ. میں تجھے پتھروں سے مار دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں نا، جواب کیا دیا انہوں نے؟ اس کے بعد کی آیت ہے، ابا جان سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. آپ اپنا کام کریں، میں تو اللہ سے آپ کے لیے معافی کی دعا کروں گا، میرا رب ضرور قبول کرے گا. یہ باپ بیٹی کی جو باتیں ہیں، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آداب فرزندی، کہ ایک بیٹا اپنے والد کے ساتھ جب بات کرے، چاہے والد کچھ بھی بات، شرک سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، لیکن ادب نہیں چھوڑا، احترام نہیں چھوڑا، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی بات کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے نا اسی کو کہا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کیسے بات کی ہے نا، یہ چیز بہت. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں، ایک شخص نے سوال کیا، حسن سلوک میں، نیکی میں، خدمت میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے بتائیے؟ اللہ کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ماں ہے. دوسرا سوال پھر فرمایا ماں ہے، تیسرا پھر فرمایا ماں ہے، پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ثم اباک، کہ آپ کے والد ہیں، آپ کے والد ہیں. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ نے ان سے ایک بڑی مختصر جملے میں ماں باپ کا حق سمجھا کے بھیج دیا.
مختصر جملہ آپ نے فرمایا ہما جنت و نارو، بس ختم. ماں باپ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ آپ کی یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے. ان کی خدمت کر کے یا تو جنت بنا لو یا ان کی نافرمانی کر کے اپنی جہنم بنا لو. خدمت کر کے جنت بنا لو. ایک سوال یہاں پر محدثین نے قائم کیا. ایسی بہت سی حدیثیں آپ بیانوں میں سنتے ہوں گے، اس عمل پر جنت واجب، اس عمل پر جنت واجب، اگر کوئی یہ کام کرے تو جہنم کا وعدہ. تو ایک اشکال یا بعض مرتبہ دھوکہ بھی آ جاتا ہے. بھائی میں جو ہے نا بس ماں کی خدمت کروں گا. مثال کے طور پر گزشتہ جیسا ہم نے ایک پڑھی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ کہا وہ جو فلاں ماں کا خدمت گزار ہے نا وہ تمہارا جنت. میں بھی ماں کی خدمت کرتا رہوں گا. اب رہی بات روزے، نماز، فرض، چھوڑو بھائی یہ سب بہت مشکل چیزیں ہیں. میں اپنی نماز روزہ مشکل ہے میرے لیے، میں اپنی ماں کیوں جنت مل رہی ہے. ایسی بہت سی روایتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، دخل الجنہ دخل الجنہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ کرنا ہے الٹی سیدھی حرکتیں کرو اور دخل الجنہ ایک کو پکڑ لیا. یہ دھوکہ ہے. ہاں واقعی اس چیز سے اللہ جنت میں ضرور داخل کریں گے، لیکن اگر دوسرے فرائض میں کمی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انصاف اگر کریں گے تو سزا دیں گے. مثلاً اگر نماز چھوٹی ہے، اگر فرائض چھوٹ رہے ہیں تو صاف یہ حضرات محدثین نے یہ وضاحت کی ہے اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. کیا ہمیشہ داخل نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ تکبر کی سزا پا کر جائے گا. تو یہ ہمیں بیلنس کر کے چلنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ماں باپ تمہاری جنت، ان کی خدمت کر کے تم اپنی جنت بنا لو. تو ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین، دیکھیں نا آپ نے کیسا ہمارا ذہن بنا رہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے. ایک حدیث ہے باپ جنت کے دروازوں میں بہترین دروازہ ہے. ایک روایت میں ہے بڑا درمیانی دروازہ ہے. یہ بات اس لیے ہے کہ بعض مرتبہ بچے جو ہے نا ماں سے بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے ان کا، اور والد سے تعلق بگڑا ہوا ہوتا ہے. اب ٹاپک ہماری یہاں پر والد ہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. ماں سے تعلق بڑا اچھا، کئی وہ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے. بھائی ماں کو ناراض نہیں کرنا ہے، والدہ کو تکلیف دے نہیں دینا ہے، بھائی جنت یہاں ہے. لیکن رہی بات والد کا معاملہ کیا ہے، یہاں پر محدثین نے ایک بڑی حکمت کی بات لکھی ہے. دیکھو ایک محل ہے، بہترین محل، اس محل میں اندر آنے کے لیے دروازہ ضروری ہے. اگر کسی شخص نے وہ دروازہ توڑ دیا، خراب کر دیا، تو وہ محل باہر سے کھڑا دیکھتا ہی رہے گا، کیسے اندر آئے گا. تو اسی لیے دونوں کا احترام، ماں اور باپ، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اندر جانا ضروری ہے. وہ اندر جانے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ والد ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جو ہے جنت کا دروازہ ہے، اس دروازے کو خراب مت کرو، اس دروازے کو مت توڑو. ہاں یہ دروازہ ٹوٹے گا تو پھر کیا ہوگا، کیسے اندر کی نعمتیں حاصل کرو گے. ہاں ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دو چیزیں ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اس دنیا میں. ایک صحت کے ساتھ اس کی زندگی لمبی ہو، برکت والی زندگی جسے کہتے ہیں. ایک رزق ہے. اگر ہم بیٹھ کے غور کریں بنیادی طور پر ہماری ساری ضرورتوں کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں. بھئی میری زندگی اچھی گزرے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. دوسرا جو ہے نا میرے رزق کے معاملات حل ہو جائے، کوئی تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی یہ دونوں بنیادی ضرورتیں، بلکہ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ والدین کی اطاعت جو ہے ینبت المال، جیسے بارش برستی ہے تو گھاس اگتا ہے، جب تمہارا برتاؤ ماں باپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرماتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، عمر لمبی کا مطلب برکت والی،
40 کا 60 ہو جائے نہیں، 60 کا 70 ہو جائے نہیں، بلکہ 60 میں اتنے کام کرے کہ 100 کے برابر ہو جائے، برکت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ تم میں سے کوئی شخص چاہے، اب خود پوچھیں کون نہیں چاہتا؟ اور پھر دوسری چیز، اس کے رزق میں وسعت ہو، رزق کشادگی کے ساتھ ملے۔ سبحان اللہ۔ پوچھتے نا لوگ وظیفہ دیں، مجھے وظیفہ چاہیے، برکت ہو مال میں، رزق میں۔ سب سے بڑا وظیفہ ہمارے گھروں میں ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہمارے گھر میں ہے، وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ہم ان کی خدمت کریں، ان کو خوش کریں، ان کو جو ہے نا راضی کریں، ان کی زندگی کی راحت کا سبب بنے۔ اللہ ہمارے رزق کی تنگیوں کو دور کر دیتے، ہمارے رزق کی تنگیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے۔ گزشتہ جو ہے نا ایک بیان کے بعد ایک ساتھی نے سوال کیا، جی وہ سوال کیا ہے؟ دیکھیں، ماں باپ ان کا اتنا بڑا احترام ہے، غفلت کی وجہ سے ہم نے ماں باپ کو بہت ستایا، ہم نے بہت دل دکھایا، ہمیں پتہ نہیں تھا، غفلت تھی یا پتہ تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب احساس ہو رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اب کیسے اس کی تلافی، اس کا جو ہے اس کی معافی کیا کر سکتے ہیں؟ ایک صاحب نے باقاعدہ سوال کیا کہ میں نے اپنے والدہ کے ساتھ میرا بیہیویئر، میرا برتاؤ صحیح نہیں تھا، اب میں کیا کروں؟ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، معافی بھی نہیں مانگ سکتے۔ تو وہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آ کر یہی سوال پیش کیا، میں نے اپنی والدہ کے ساتھ برا سلوک کیا، اب بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائیں۔ دیکھیے، اگر کوئی زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے دکھ پہنچایا ہے، اب ماں باپ نہیں ہے، جب تک تھے تو قدر نہیں، کہتے نا قدر نعمت بعد زوال، نعمت کی قدر جو ہے اس کے جانے کے بعد ہی ہوتی ہے، جب تک ہوتے ہیں تو قدر نہیں ہوتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات فرمائی کہ توبہ کرو، اپنے اس گناہ پر، اپنے اس عمل پر خوب اللہ سے معافی مانگو۔ وہ حدیث گزشتہ ہم نے پڑھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ ایک آدمی بڑا گناہ کر کے آیا تھا، بہت بڑا، میری کوئی توبہ ہے؟ تو پوچھا ماں ہیں آپ کی؟ کہا نہیں۔ خالہ ہیں؟ کہا نہیں۔ تو پھر جاؤ اللہ سے خوب توبہ کرو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے توبہ کرو۔ دوسری بات، خوب ان کے لیے کثرت سے دعا کرو، یہ خوب دعا کرنا۔ ویسے جو ہے نا یہ دعا جو ہے نہیں، ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ وہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت بیان فرمائی اس میں حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس آیت کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں ماں باپ کے جو حقوق ہیں اس میں ایک حق یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو دعا کریں، ان کے لیے خوب دعائیں کریں۔ سوچیں میں کب لاسٹ ٹائم میرے ماں باپ کو دعا کیا تھا، سوچ لیں۔ تو ان کے لیے خوب دعائیں کریں، ایسا نہیں کہ زندگی میں بھی دعا کریں اور ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے لیے خوب دعا۔ امید ہے کہ ان کی روح خوش ہو جائے۔ جیسے آدمی زندگی میں کوئی بات کہتا ہے، معافی مانگتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں ماں باپ، جلد سے مان لیتے ہیں۔ ہاں، ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اگر دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، دعائیں مغفرت، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے دل کو راضی کر دیں گے۔ تیسری بات فرمائی، کوئی بھی ان کا معاہدہ ہے، کوئی بھی ان کا قرض ہے، کوئی بھی ان کا معاملہ ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی کسی سے ماں باپ نے کوئی چیز لی ہے اس کو ادا کریں، ہاں۔ یا کوئی بات ان کے دل میں تھی، بھئی مجھے عمرہ کرنا تھا، بھئی وہ خواہش پوری کر دیں۔ کوئی بھی معاہدہ ہو، کوئی بھی ایک قرض ہو، کوئی بھی ایک چیز ہو، اس کو پورا کرنے کی۔ چوتھی بات فرمائی، ان سے جڑے ہوئے رشتے، ان سے جڑے ہوئے رشتے، چاہے وہ رشتے خاندانی ہو یا تعلقات کے ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ چچا ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، ماموں ہیں، اس نسبت پر یہ میرے ماں کا، یہ میری ماں کی بہن ہے، یہ میرے والد کے بھائی ہیں، یہ میری والدہ والد کے بہن ہیں، پھوپھی کے ساتھ، ان کے ساتھ کا جو معاملہ ہے حسن سلوک، یہ اس گناہ کو معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے۔
اور ایک یہ بھی ہے، یہاں تک صرف یہ تو ہے، باپ کے دوستوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں یہاں پر کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور ایکسٹرا گاڑی بھی تھی، ایکسٹرا سواری تھی. اس زمانے میں سواری اونٹ ہوتے تھے، اس ایک میں بیٹھے، ایک ایکسٹرا ہے. تو ایک صاحب آئے، آ کر کہا، کان میں کچھ بات کی. اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوری سواری ان کو دے دی. یوں سمجھے پوری سواری دے دینا ہدیے میں. اونٹ اس زمانے کی سب سے اعلیٰ سواری ہدیے میں دے دی. تو ساتھیوں کو تعجب ہوا کہ ایک آدمی آیا، کان میں کوئی بات کی، آپ نے پورا کا پورا دے دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتیں کہی. سب سے پہلی بات یہ کہی، یہ میرے والد کے دوست ہیں. انہوں نے آ کر کان میں کہا کہ تمہارے ابا میرے دوست ہیں. سوچیں آج ہمیں ملے آپ کے ابا میرے دوست ہیں، فوراً ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ اور اکرام ایسے شروع ہونا ہے جیسے ہمارے والد ہیں. سچ میں بتاؤں، ہمارے والد، ان کے ملنے جلنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ، یہ ان کے لیے ضروری نہیں، میرے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے. یہ اسلامی اقدار ہیں، یہ اسلامی خاندان ہیں، یہ اسلامی معاشرہ ہے. ہاں، اسی سے ادب کا، اکرام کا ماحول بنتا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کیا کہی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان من ابر البر صلۃ الرجل بعد ابیہ بعد ان توفی. ان من ابر الرجل، نیکیوں میں بڑی نیکی، ابر کہتے، بر کہتے نیکی، ابر کہتے بہت بڑی نیکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں ایک بہت بڑی نیکی کیا ہے، والد کے انتقال کے بعد تمہارا برتاؤ والد کے دوستوں کے ساتھ ایسے رہے جیسے والد کے ساتھ ہے. سوچیں کہ اسلام کہاں تک ہمیں سکھا رہا ہے، ابا کے ساتھ نہیں، ابا کے دوستوں کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں نا محبت والا، ادب والا، احترام والا معاشرہ. چھوٹے بڑوں کا ادب کر رہے ہیں، بڑے چھوٹوں سے پیار کر رہے ہیں. نہیں، یہ پاکیزہ ماحول، پاکیزہ معاشرہ ہے. تو والدین کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائی ہیں. تو والدین کے حقوق، ایک بات میں عرض کروں، والدین کے حقوق میں ایک حدیث ہے. ایک باپ بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے یہ تمہارے ساتھ؟ کہا وہ میرے ابا ہیں. اچھا. تو آپ نے فرمایا، چار باتیں فرمائی. لا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ. کیا سبحان اللہ، دیکھیے یہ ہماری معاشرت ہے دوست، اللہ تعالیٰ یہ زندہ فرمائے. لا تمشی امامہ، سب سے پہلی بات فرمائی تمہارے ابا ہیں، ایک بات یاد رکھو، کبھی بھی ان کے آگے مت چلو، ہمیشہ اپنے ابا کے ساتھ چلو یا پیچھے چلو. لقمان حکیم بڑی عجیب بات فرماتے تھے. حضرت لقمان حکیم کہتے تھے میں اپنے ابا کے ساتھ دن میں پیچھے چلتا ہوں، رات میں آگے چلتا ہوں. حکمت والی بات ہے. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ دن میں پیچھے اس لیے چلتا ہوں کہ ادب کا تقاضا ہے، رات میں آگے اس لیے چلتا ہوں کہ رات کا اندھیرا ہے، کوئی کھڈا، کوئی پتھر، کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، ہٹاتے ہوئے ان کو تکلیف نہ ہو، اس لیے آگے چلتا ہوں. لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ بڑی حکمت کی باتیں فرمایا. دیکھو ہے باپ کی سختی کو برداشت کرنا سیکھو. باپ کی سختی ایسی ہے جیسے کھیت کے لیے بارش ہے. جب کھیت پر بارش ہوتی ہے تو زمین لہلہانے لگتی ہے. اگر تم باپ کی سختی کو ذرا برداشت کر لو گے، تمہارے اندر نکھار پیدا ہوگا، کمال پیدا ہوگا. کیونکہ باپ سے بڑا ہمدرد، باپ سے بڑا بہتر استاد، باپ سے بڑا غمخوار کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا. یہ ایک شخصیت ہے جو تمہیں آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ بیٹا میرے سے آگے بڑھے. یہ باپ ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمشی امامہ، آپ کے ابا سے آگے کبھی مت چلنا. پھر دوسری بات فرمائی لا تجلس قبلہ، ابا سے پہلے مت بیٹھو. ابا سے پہلے مت بیٹھو. کیا فرق پڑے گا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ابا آئے گئے.
لا تجلس قبلہ، وہ بیٹھ جائیں سیٹ پر پھر آپ بیٹھو، بیٹھے. لا تجلس لا تمشی امامہ. دیکھیے نا، کھیل مستثنا ہے. کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ابا کے ساتھ تو کھڑے ہو جائیں، نہیں آگے ابا ہے تو رن آؤٹ ہو جائیں گے. کھیل ایک ایکسیپشن چیز ہے کہ جاگنگ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. اس میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی. ایک ادب کی بات ہے کہ جب ادب ہو، رہن سہن ہو، کیسا ہو، آگے چلنے کی، اور سب کے آگے بڑھ کے کچھ کام کرنا ہے. جیسے حضرت لقمان حکیم خود کہتے ہیں رات میں آگے چلتا ہوں تاکہ کوئی تکلیف دہ چیز والد کے پیر میں نہ آئے. پھر دوسری چیز فرمایا کہ ان سے پہلے تیسری چیز آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ کبھی والد کو گالی مت دو. والد کو گالی مت دو، یہ حق ہے والد کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے والد کو گالی مت دو. تو انہوں نے پوچھا گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو جواب محدثین نے دیے. سب سے پہلے یہ ہے، جب تم کسی کے ابا کو برا کہو گے تو وہ تمہارے ابا کو برا کہے گا. جب تم کسی کے ابا کو برا کہو گے پلٹ کر وہ تمہارے ابا کو برا کہے گا. اس لیے تم کیا کرو، کسی کے باپ کو برا مت کہو تاکہ تمہارے ابا کی عزت. دوسری بڑی عجیب بات یہاں لکھی ہے، برا گالی مت دو کا مطلب کوئی ایسا کام مت کرو زندگی میں جس سے تمہارے باپ پر کوئی برا کہے. اپنے والدین کے لیے شرمندہ بننے کے کام مت کرو. ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے تمہارے باپ کو برا کہے. ہاں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ایک حق یہ ہے کہ اپنے ابا کا نام لے کر مت پکارو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کا احترام. اور ایک بات میں عرض کروں، گزشتہ رہ گئی تھی، ماں باپ کو راحت پہنچانے میں ایک یہ ہے ان کے انتقال کے بعد وراثت کو شرعی اعتبار سے تقسیم کرے. ماں باپ کی جو وراثت پراپرٹی ہے نا، اس کو شریعت کے حساب سے تقسیم کرنا یہ ماں باپ کی راحت کا سبب ہے. کیونکہ حکم پورا ہو رہا ہے. جب بھائی بہن آپس میں شریعت کے مطابق پراپرٹی تقسیم کریں گے تو اس کی برکت سے ان کو راحت ملے گی. اصل راحت آخرت کی ہے کہ میرے بچوں نے اللہ کا حکم پورا کیا اور جس کی وجہ سے مجھے خوشی. یہ بہت سمجھ رہے کہ ہاں، خاص طور پہ اس کا خیال، یہ راحت کہ سورہ یوسف جو ہے نا، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا، سورہ یوسف آپ سب پڑھیں، آپ سب سورہ یوسف کا واقعہ. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بات اور یاد آئی، دو باتیں عرض کرتا ہوں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یوسف کے اندر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے جو ہمیں سیکھنے کی ہے. ہمیں پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کتنا ظلم کیا، کتنی زیادتی کی، لے جا کے اٹھا کے ڈال دیا، سب کچھ کر دیا. لیکن جب سارا کیا کرایا ختم ہو گیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا بادشاہ، مصر کے بادشاہ بن گئے، تخت پر بیٹھے، تو پورے بھائی آئے، ان کے ساتھ یعقوب علیہ السلام بھی، ابا بھی آئے ملنے کے لیے، پورے آئے نا، پورا خاندان آیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو اپنے بھائیوں کی شکایت نہیں کی. یہ سب میرے بھائیوں نے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اپنے بھائیوں کی شکایت ابا کو کروں گا تو اس سے ابا کے دل کو تکلیف پہنچے گی. اسی لیے ہر اس چیز سے بچنا جس سے میرے والد کے دل کو ٹھیس پہنچے، میرے والد کے دل کو ٹھیس پہنچے. گزشتہ بھی بات عرض کی، بھائیوں میں اختلاف ہے، بھائی بہن میں اختلاف ہے، سب کچھ اپنی جگہ حق پر. بڑا بھائی حق پہ ہے، بہن غلط ہے 100%. ایک بھائی حق پر ہے، دوسرا بھائی ناحق ہے 100%. اس کے باوجود بھی آپس میں جو ہے اس حق کو چھوڑ کر آپس میں جڑ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل سے میرے بوڑھے ماں باپ کو دل کو راحت پہنچ رہی ہے. بس یہی بس ہے. اس کے ماں باپ کے دل سے جو خوشی نکلتی ہے نا، دعائیں نکلتی ہیں، وہ زندگی بنا دیں گی. ورنہ تو ماں باپ تو کچھ منہ کھولتے نہیں، وہ دیکھتے ہیں یار میرا بچہ ہے اور ایک اس کی بہن، دونوں آپس میں الگ، یہ دونوں آپس میں بولتے کچھ نہیں، لیکن اندر سے جو ہے نا ان ہے نا بوڑھی جو جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھی نظر آتی ہے. ماں بولتے ہیں نا کہ ایک ماں جو ہے نا اسی میں گھل جاتی ہے، ہڈیاں اس کے گھل جاتے ہیں دیکھ دیکھ کر.
اس لیے ہمیشہ جو ہے نا ماں باپ کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کی راحت کا کہ بھئی کیسے میں اپنے ماں باپ کو راحت پہنچاؤں، کیسے ان کو راحت کا ذریعہ کروں تاکہ ان کی دعائیں ملیں، کیا تاکہ ان کا جو ہے نا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی شکایت ہی نہیں کی ہے، میں ابا کے سامنے شکایت نہیں کرتا، میرے ابا کے دل کو اس سے تکلیف پہنچی، یہ سیکھنا چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے فیملی کے اندر ایسے بہت سے اختلافات کو ختم کر دیں، معاف کر دیں، معافی مانگ لیں تاکہ یہ اس سے ہمارے بڑوں کے دلوں کو راحت پہنچ جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات ایک عرض کروں، اپنے والد کی کبھی کسی سے شکایت مت کرنا، اپنے ماں باپ کی، خاص طور پہ اپنے ماں باپ کی شکایت۔ ہاں، میرے ابا ایسے، میری امی ایسے، میرے ابا، شکایت۔ ایک واقعہ ہے، یہ تفسیر معارف القرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، ماں باپ کے جو حقوق بیان کیے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ دیکھیں اس کے کچھ اشعار میں پڑھتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کی شکایت کی۔ سوچیں، والد کی شکایت، اور شکایت کیا کر رہے ہیں؟ میرے ابا پورے پیسے لے لیتے ہیں، مجھے دیتے ہی نہیں، میرا مال پورا انہوں نے لے لیا، شکایت کر رہے ہیں۔ آدمی اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت چاہ رہے تھے تو ایک صحابی کو بھیجا، ان کے والد کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ صحابی گھر پہنچے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے بیٹے آئے ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں شکایت کی۔ تو وہ والد کو جو ہے نا ایسا دکھ ہوا، میرا بیٹا جا کے میری شکایت کیا، ہوتا ہے نا، میرا بیٹا جا کے میری شکایت کیا۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا، جو ماں اپنے پیٹ کو چیر کر جو ہے نا بچے کو دنیا میں باہر لاتی ہے، بچے اس ماں کی شکایت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا۔ ایک حدیث ہے در منصور کی روایت، ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ سے خوش رہو، جہاد کے برابر ہے۔ ماں باپ سے خوش رہو، ماں باپ کو خوش کرو، جہاد کے برابر ہے۔ جہاد کا ثواب ہے نہیں، ان کو خوش کرنا، ان کے ساتھ خوش رہنا، ہاں، اتنی بڑی چیز۔ تو جب ان کو پہنچا کہ بھئی میرے بیٹے نے شکایت کی، ایک بڑے دکھ کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا، حدیث نفس کہتے ہیں، حدیث نفس کہتے ہیں آدمی بات کرتا ہے، زبان ہلتی نہیں، پتہ ہے نا، ہمیں تو اچھا تجربہ ہے، بہت سی باتیں اب ہم جاتے جاتے اندر ہی اندر بات کرتے ہیں، ابھی گھر جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، اندر ہی اندر بات کرتے ہیں، لیکن نہ زبان ہلتی ہے نہ ہونٹ ہلتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں حدیث نفس، اپنے آپ سے بات کر لینا۔ جب وہ صحابی جو والد کو جب پتا چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، دکھ میں آ کر جو ہے نا انہوں نے اشعار کہے، اندر ہی اندر اشعار، وہ ایسے اشعار تھے کہ انہوں نے نہ زبان سے کہی نہ کسی نے سنا۔ تو جب نکلے گھر سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل آئے، ابھی وہ پہنچے نہیں، تو جبرائیل آ کے کہنے لگے کہ ان کے والد آ رہے ہیں۔ جب وہ آئے تو صرف ان سے یہ کہیے کہ جو اشعار تم نے دل ہی دل میں کہے نا، وہ کہو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں سنانا ہے۔ کتنا خطرناک گناہ ہے، سوچیں، ماں باپ کو تکلیف دینا، ان کو دکھ پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور، ہم دل میں کیا بکتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ کبھی اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں شامل نہ کرے کہ کبھی ہمارے ذریعے سے ہمارے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ کی نظر سے گر جائیں گے دوستو، کچھ بھی کر لیں ہم، کچھ بھی ہو جائے ہمارے پاس، کیا علم، کیا عمل، کیا عبادت، باپ راضی اللہ راضی، ماں راضی اللہ راضی، بس۔ باپ ناراض، پیر پکڑنا چاہیے، ماں باپ کو راضی کرے، خوش کر دو، راضی ہو جاؤ، معافی مانگ لو۔ ہاں، جب تک ہیں دنیا میں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ نے فرمایا وہ جو تم نے اشعار دل ہی دل میں کہے نا،
وہ ذرا سنائیے. تو وہ صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا، وہ تو مومن تھے، ان کو پتا ہے اللہ جانتا ہے. فوراً کہنے لگے سبحان اللہ، میرا ایمان بڑھ گیا، اللہ تو سننے والا ہے، اللہ تو سننے والا ہے. ہاں، آپ نے فرمایا اللہ نے سنا ہے تمہارے دل کی آواز کو، تمہارے دکھ کو اللہ جانتا ہے، بس تم وہ اشعار کہو، میں سننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں اشعار پڑھتا ہوں. اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، وہ تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت موجل فلما بلغت السن والغایة التي الیہا مدى ما كنت فیک اؤمل جعلت جزائی غلظة وفظاظة كأنك انت المنعم المتفضل فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی فعلت كما الجار المصاقب يفعل فأولیتنی حق الجوار ولم تکن علی بمال دون مالک تبخلو. یہ اشعار سنتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. آپ اتنا روئے کہ آپ جو ہے نا آپ کی داڑھی تر ہو گئی، بہت آنسو گر رہے ہیں. یعنی عجیب. اس میں ایک باپ جو ہے نا اپنے بیٹے سے کیا کہتا ہے، غزوتک مولودا ومنتک یافع تعل بما اجنی علیک وتنہل. جب تو پیدا ہوا نا، جس وقت تیری پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، جب تو پیدا ہوا، تجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی. ہم نے تجھے کھلایا پلایا، ہم نے تیری ضرورت کا خیال رکھا. ہاں، تعل بما اجنی علیک وتنہل. ذرا سا تو بڑا ہوا، سوچیں فیس کون دیتے ہیں، اخراجات کون اٹھاتے ہیں، ضرورتیں کون. تھوڑی دیر بیٹھ کر تنہائی میں سوچنا ہے میرے بچپن کو میرے ماں باپ نے کیا کیا. کتنی بھی سختیاں ہوں دوستو، ہم بتا دینا یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ابا نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا. ہم بچپن میں ہم خود اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ڈائپر چینج نہیں کر سکتے، گندگی صاف نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ محبت ڈال کر جو ہے نا ماں باپ کے دل میں جو ہے نا آگے کیا کہہ رہے ہیں، اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت. بیمار جب تو پڑتا تھا رات پر ہم سوتے نہیں تھے، ہماری نیند ختم. لسقمک الا ساہرا تململ. تیری بیماری کی وجہ سے ہم بے چین بے قرار تڑپتے تھے. بچہ بیمار ہو گیا. کأنی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل. گویا میں بیمار، بچہ بیمار، میں بیمار ہو گیا. ہوتے نا، بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ بیمار پڑ جاتے، کمزور پڑ جاتے، تھک جاتے ہیں. ہاں، ایسا ہے کہ تیری تکلیف سے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت موجل. ہمیں ڈرتے تھے کہ کہیں یہ بیماری تجھے ہلاک نہ کر دے، تجھے موت نہ آ جائے. یقین ہے اس بات پر کہ موت وقت مقررہ پر آئے گی، پھر بھی ایک اندر سے خوف رہتا تھا، پھر بھی ایک اندر سے ڈر لگا رہتا تھا. تجھے بچپن سے پال کر، تیری ضرورت پوری کر کے تجھے بڑا کیا. اب ابا کیا کہہ رہے ہیں، فلما بلغت السن والغایۃ التی الیہا مدى ما كنت فیک اؤمل. جب تو بڑا ہوا، طاقتور ہوا، مضبوط ہوا، جوان ہوا، پڑھا لکھا سب کچھ ہوا، اور اس وقت مجھے ضرورت تیری تھی، میں تیرا سہارا لیتا، میں تیرا ہاتھ پکڑتا، میں تیری مدد کرتا. جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ. لیکن اس وقت تو نے کیا بدلا دیا، بڑی سخت لہجے میں بات کرتا، بڑے سخت الفاظ تو مجھے استعمال کرتا. کأنک انت المنعم المتفضل. گویا ایسا برتاؤ تھا کہ تو مجھ پہ احسان کر رہا ہے. یہ اندر ہی اندر باپ کرے، گویا تو مجھ پر احسان کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ آخری تو دو اشعار تو یہ ہیں کہ کم سے کم باپ نہ صحیح، کم سے کم ایک پڑوسی سمجھ. تو مجھے باپ نہ صحیح، کم سے کم پڑوسی تو سمجھ. ایک پڑوسی سے جیسے اچھا برتاؤ کرتا ہے، کم سے کم اتنا تو برتاؤ میرے سے کر لے.
کم سے کم اتنا برتاؤ تو میرے سے کر لے، کاش اتنا برتاؤ کر لیتا تو مجھے خوشی ہو جاتی۔ آج کی تہذیب اور معاشرے کو دیکھے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے بد نصیبی سے، ایسی محرومی سے، اللہ ہمیں ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ تو دوستو یہ ہیں ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے آداب۔ حدیثیں تو بہت تفصیل ہے، مختصر میں سمیٹ کر کچھ عرض کرتا ہوں۔ دو مجلسیں ہوئی، ایک والدہ کی، ایک والد۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم یہ سمجھنا ہے کہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے سب سے پہلے، پھر بھی ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہمارے لیے ہے۔ جو کچھ ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں، اللہ ہماری نسلوں میں ایسے پیدا کریں گے جو ہمیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ماں باپ کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کمی کوتاہی بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی عمر میں، صحت میں خوب برکت عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔